السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ بار بار ناکام ہو رہے ہیں؟ چاہے وہ نوکری ہو، امتحان ہو، کاروبار ہو یا کوئی نیک مقصد، ہر بار کوشش کے بعد صرف مایوسی اور ناکامی ہاتھ آتی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے درد کا علاج ہے۔ یہ مجرب وظیفہ ان سب کے لیے جو مسلسل رکاوٹوں، بندشوں اور مایوسیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا ہر کام اللہ کی مدد سے پورا ہو جائے۔ تو یہ عمل خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر کام میں ناکامی، بندش یا بدشگونی کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو وظیفہ کون سا ہے اور کس طرح وظیفہ کرنا ہے؟ تو دیکھیں کہ یہ عمل نماز فجر کے بعد کریں، کیونکہ دن کی پہلی روشنی کے ساتھ اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ کون سی آیت مبارکہ؟ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ آخر میں آپ نے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو بھی کام یا مقصد درپیش ہو اس کے لیے رو کر عاجزی سے دعا کریں۔ اس عمل کو آپ نے کتنے دن تک کرنا ہے؟ تو اس عمل کو آپ نے 7 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے بند دروازے کھلنے لگیں گے اور ناکامی کامیابی میں بدل جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ ناکامی تب ہوتی ہے جب ہم لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اور کامیابی تب ملتی ہے جب ہم صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ کہ اللہ پر بھروسہ کرو، وہی کافی ہے۔ تو اپنے ہر کام کی شروعات اللہ کے نام سے کریں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یا اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے اس کے ہر جائز کام میں کامیابی عطا فرما، اس کے دل کی ٹوٹ پھوٹ کو جوڑ دے اور اس کے لیے ایسی راہیں کھول دے جو اس نے کبھی سوچی بھی نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ عمل مفید لگا ہے تو اسے دل سے شیئر کریں، کیونکہ کسی کی زندگی میں روشنی شاید آپ کے ہاتھ سے پہنچ جائے۔ اور اگر آپ مزید ایسے وظائف، دعاؤں اور خوابوں کے تعبیرات جاننا چاہتے ہیں تو فوراً سبسکرائب کریں ہمارے چینل علامہ عابد علی اشرفی کو، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر روحانی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ تو جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔